ناظرین، تہمینہ دورانی اپنی کتاب میرا سائیں میں ایک جگہ لکھتی ہیں کہ مصطفیٰ گھر کی بغاوت نے بھٹو کو ہلاک کر رکھ دیا تھا۔ بھٹو ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ اگلا وزیر اعظم پنجاب سے ہوگا، اگر میرے بعد پی پی اقتدار میں آئی تو اس کی قیادت مصطفیٰ گھر کے ہاتھ میں ہوگی، مگر انتخابات آئے، دھاندلی ہوئی اور مصطفیٰ ہار گیا۔ آخری جلسہ جو تاج پور کے مقام پر ہو رہا تھا، بھٹو صاحب کے بدمعاشوں نے مجمع میں زہریلے سانپ چھوڑ دیے، جس سے بھگدڑ مچ گئی، گولیاں بھی چلی، تقریباً 1 لاکھ کے قریب لوگ ادھر سے ادھر بھاگے اور کچھ پیروں تلے کچلے گئے۔ یہ جلسہ مصطفیٰ گھر کی سیاسی کیریئر میں فیصلہ کن ثابت ہوا۔ مصطفیٰ جلسے سے لوٹا تو بہت سہما ہوا اور گھبرایا ہوا تھا۔ میاں ساجد ایک نوجوان کی لاش لے کر مصطفیٰ کے گھر پہنچا۔ اس نے لاش کو باہوں میں اٹھا رکھا تھا۔ مصطفیٰ کا لہجہ غیر متوقع تھا۔ اس نے وہ کچھ نہیں کہا جو سیاسی طور پر فائدہ مند ثابت ہوتا، الٹا ساجد پر برس پڑے۔ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تم لاش لے کر یہاں کس لیے آ گئے؟ اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ مجھے قتل کے الزام میں گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ لاش فوراً یہاں سے لے جاؤ۔ تم اتنے احمق کب سے ہو گئے ہو؟ ساجد حیران و پریشان وہاں سے چلا گیا۔ ساجد کو یقین تھا کہ اگر مصطفیٰ لڑکے کے جنازہ کی قیادت خود کرتے تو بھٹو صاحب کے خلاف ہاری ہوئی بازی جیتی جا سکتی تھی اور پورا پنجاب سڑکوں پر نکل آتا۔ بھٹو صاحب کے خلاف تحریک چلانے کی قوت تو مصطفیٰ گھر کے پاس تھی، مگر بظاہر قوت ارادی اتنی نہ تھی۔ وہ پولیس اور انتظامیہ سے بہت ڈرتا تھا۔ اگلے دن ایک مزدور رہنما کو مار دیا گیا۔ جب مصطفیٰ اس کی تعزیت کرنے گیا تو جماعت اسلامی کے عمادہ بجنگ کارکن اس پر ٹوٹ پڑے، اس کے کپڑے پھٹ گئے اور پولیس نے اس کی جان بچائی۔ مصطفیٰ اعلان کر چکا تھا کہ وہ مقتول کے جنازے کی قیادت خود کرے گا۔ آخری وقت پر اس کی ہمت جواب دے گئی۔ وعدے سے پھر جانا بڑا مشکل تھا۔ مصطفیٰ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا۔ پھر ایک منصوبہ گھڑا گیا۔ اگلی صبح اخباروں میں مصطفیٰ گھر کے سنسنی خیز اغوا کی کہانیاں چھپی ہوئی تھیں۔ اس کی گمشدگی کا بندوبست مصطفیٰ اور اس کے قریبی ساتھیوں نے کیا تھا۔ چودھری حنیف نے مصطفیٰ کو سیالکوٹ پہنچایا۔ شیر پنجاب ایک کار کی ڈگی میں دبکا ہوا تھا، اسے سیالکوٹ اتار دیا گیا اور ملکہ پکھراج کا بیٹا تصویر شاہ گھر کے ساتھ تھا۔ اس نے لاہور کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ راستے میں ایک ہوٹل پر رکے اور ہوٹل مالک کو ایک من گھڑت کہانی سنائی۔ مصطفیٰ نے کہا کہ نامعلوم اشخاص نے اسے اغوا کر کے آنکھوں پر پٹی باندھی تھی۔ مجھے کچھ علم نہیں کہ وہ کہاں ہے، لیکن ہوٹل مالک نے مصطفیٰ کو پہچان لیا اور گجرانوالہ کے ایس پی کو مطلع کر دیا۔ وہ فوراً حاضر ہوا اور مصطفیٰ کو ایک جیپ میں بٹھا کر لاہور چھوڑ آیا۔ اس اثناء میں مصطفیٰ کی بیوی شیریں کی پریشانی کے مارے حالت غیر ہو گئی۔ اس نے ہر اہم نمبر پر ٹیلی فون کیا اور حد یہ کہ بھٹو صاحب سے بات کرنے میں کامیاب رہی۔ وہ چیختی چلاتی روتی پیٹتی، اس پر جنونی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس نے بے قصور بھٹو پر اپنے شوہر کو اغوا کرنے کا الزام لگوایا کہ میرے شوہر کو آپ نے ہلاک کر دیا، مجھے پتا ہے وہ کہاں ہے۔ ناظرین، کہانی آپ نے سنی، اس کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجیے گا۔ ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔